باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ آپ اسی طرف ان کو بلاتے رہیں، مسئلہ توحید کی طرف دعوت دیتے رہیں جس طرح کہ آپ کو حکم ہوا ہے، اور اس پر مستقیم رہے خود بھی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی غلط خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور میرے پیغمبر کہیے میں ایمان لایا اس پر جو اللہ نے نازل کی کتابیں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ جمع کرے گا ہمارے درمیان، ہم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ، اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے دین میں، اللہ کی توحید میں، من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ مان لیا گیا اس دین کو، حجتہم داحضۃ عند ربہم، تو ان کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے۔ وعلیہم غضب، اور ان پر غضب ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 15 اور 16 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں یہ بات واضح فرمائی کہ میرے پیغمبر آپ کو وہی دین دیا گیا ہے اور اسی دین پر چلنے کا حکم ہے آپ کو میرے پیغمبر، جو دین حضرت نوح علیہ السلام کو دیا گیا تھا،
اور جس دین کا حکم ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو ملا تھا، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا، میرے پیغمبر آپ کو بھی اسی دین کا حکم ہے، کوئی نیا دین نہیں ہے۔ اور پھر ایک شبہ تھا کہ اگر گزشتہ انبیاء کا دین وہی تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی ہو رہا ہے، تو پھر جو کتابوں کے اندر شرک کی دعوت ہے وہ کیسے آ گئی؟ اگر گزشتہ کتابوں میں بھی یہی وحی کی تھی تورات و انجیل کے اندر بھی اگر یہی مسئلہ بیان تھا، تو پھر یہ رد و بدل کہاں سے آیا جو علماء یہود و نصارہ بیان کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا تھا کہ یہ جو شرک کا اس میں تذکرہ ہے، شرک کی عبارات ہیں تورات و انجیل میں، فرمایا وہ انبیاء کے جانے کے بعد غلط ان کے پیشوا، غلط رہنما، غلط جو علماء تھے ان کا رد و بدل ہے، اور ان کی شرکیہ عبارات کو اس کے اندر داخل کرنا ہے، اس وجہ سے اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، جو تین میں نے آپ کے سامنے سوالات اور شبہات بیان کر کے اس کا جواب دیا تھا کہ اختلاف کس نے ڈالا، اختلاف کس نے ڈالا، اختلاف کب ڈالا، اختلاف کیوں ڈالا، یہی بات بیان ہوئی تھی نا کل۔ تو پہلی بات تھی اختلاف ڈالنے والے غلط علماء تھے، غلط پیشوا، ان کے غلط رہنما، یہود و نصارہ کے مشرکین۔ کیوں کب ڈالا؟ علم آ جانے کے بعد ڈالا، یہ نہیں کہ انہوں نے غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ غلط مسئلہ بیان کر دیا یا علم نہیں تھا۔ فرمایا علم تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ حق ہے، اس کے باوجود شرک کی دعوت دی۔ اور فرمایا کیوں ڈالا؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے ڈالا، حسد کی وجہ سے ڈالا، اناد کی وجہ سے ڈالا۔ اب آج کی جو آیات ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، اور امت کو خطاب ہے کہ میرے پیغمبر انہوں نے تو اختلاف ڈال دیا، ان کے غلط رہنماؤں نے، غلط پیشواؤں نے غلط عبارات نقل کر کے اختلاف ڈال دیا، غلط باتیں بیان کر دی، لیکن میرے پیغمبر فدعو، آپ اللہ کی طرف بلاتے رہیں جس طرح کہ آپ کو حکم ملا ہے، کما امرتا، آپ توحید کی دعوت دیتے رہیں، آپ مسئلہ حق بیان کرتے رہیں، وستقیم، اور خود بھی اس پر مستقیم رہیں، خود بھی ڈٹے رہیں، ولا تتبع اہواءہم، اور فرمایا کہ ان غلط پیشواؤں کی، یہود و نصارہ کے غلط علماء کی پیروی نہیں کرنی، جس طرح کہ وہ کہا کرتے تھے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم بینہ بین، درمیان کچھ آپ نرمی کریں، کچھ ہم کرتے ہیں، اور درمیان والا معاملہ اختیار کر کے اکٹھا چلا لیتے ہیں مذہب، کچھ عرصہ ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیا کریں گے، کچھ عرصہ ہم جو ہے وہ آپ ہمارے معبودوں کو پوج لیا کرو، تو مصلحت اور حکمت کے تحت چلتے ہیں۔ تو فرمایا میرے پیغمبر ایسی حکمت اختیار نہیں کرنی جس کی وجہ سے مسئلہ توحید پر زیادہ ہے، فرمایا ایسی ساری حکمتوں کو ٹھوکریں مار دینی ہے جس کی وجہ سے مسئلہ توحید کے اندر لچک آ جائے۔ مسئلہ توحید میں لچک نہیں آنی چاہیے، عقیدہ نہیں بگڑنا چاہیے۔ فرمایا اگر عقیدہ بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا۔ یہ صرف آپ کو حکم نہیں تھا، اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو توحید چھوڑ نہیں سکتے،
شرک کی طرف نہیں جا سکتے، ہرگز نہیں جا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ مخاطب امت کو کر رہے ہیں۔ الفاظ میں خطاب تو نبی کو ہوتا ہے، لیکن سمجھانا کس کو ہوتا ہے؟ امت کو ہوتا ہے۔ امت کو خطاب ہے کہ ایسی حکمت اختیار نہیں کرنی جس کی وجہ سے مسئلہ توحید کے اندر لچک آ جائے۔ بعض لوگ ایسی حکمت اختیار کرتے ہیں، مشرکوں کے پیچھے نماز پڑھ لو جی، ہیں ہو سکتا ہے یہ ہمارے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے یہ ٹھیک ہو جائے۔ ایسی حکمت نہیں اختیار کرنی، ایسی مصلحت نہیں اختیار کرنی۔ وہ ہمارا دوست ہے نا، وصال کے اندر جب میں رہا ہوں نا، بڑا ماشاءاللہ بڑا توحیدی ساتھی تھا، بڑا جذبے والا۔ کہتا ہے کہ مجھے نا فوج میں تھا، فوج سے چھٹی ملی تو گھر میں تھا، 1 مہینہ فارغ تھا، تو مجھے دعوت دی کچھ ساتھیوں نے، جماعت کے ساتھ میں چلے کے لیے نکل جاؤں۔ جب میں گیا نا، ہماری جہاں پر تشکیل ہوئی تو وہ جو مسجد تھی وہ بریلویوں کی تھی۔ کہتا ہے پہلی بات تو جب ہم زور کے وقت پہنچے، اپنے سامان اپنے بستر وغیرہ رکھے، تو مولوی صاحب جب ان کے آئے نا، انہوں نے ہمارے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیے کہ ہم نے ادھر نہیں رہنے دینا آپ کو۔ کہتے ہم اندر رکھیں، وہ اٹھا کے باہر پھینک دیں، ہم اندر رکھیں، وہ اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ بڑے پریشان۔ ایک بندہ آ گیا، بڑا سمجھا سلجھا ہوا بندہ، پڑھا لکھا تھا، تو مولوی صاحب نسوار رکھتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ تھوڑا جو ہے نا وہ بڑا شغلی سا بھی ہے، مذاقیہ۔ کہتا ہم نے کہا 2-3 بندے آئے بھی، آپ کے مولوی صاحب نے جیب میں چرس رکھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال مولوی صاحب کو ڈر لگ گیا، ہم نے کہا ادھر ہی رہنا ہے، ہم تبلیغ کے ساتھ آئے ہیں، ہم نے دعوت دینی ہے۔ بہرحال کون دوسرے بھی آ گئے، ان کے ساتھ ہی مسئلہ حل نہ ہوا۔ کہتے ہیں ایک پڑھا لکھا آیا، تو اس نے پھر کہا کہ یہ ادھر ہی رہیں گے۔ یہ کیا ہے؟ ادھر ہی رہیں گے، وگرنہ اگر آپ ادھر نہیں رہنے دیتے تو ہم الگ مسجد بناتے ہیں، یہ ادھر آیا کریں گے۔ تو بہرحال جو بھی زور کا وقت ہوا تو سارے ہمارے جتنے ساتھی تھے سب نے ان کے پیچھے ہی نماز شروع کر دی۔ وہ مشرک تھا، بریلویوں کی مسجد تھی۔ کہتا مجھے یہ چیز گوارا نہیں تھی، اب بچپن سے جو ہے وہ توحید رچ بس گئی تھی۔ میں نے کہا میں نے ان کے پیچھے نماز، امیر صاحب نے کہا نہیں، حکمت کے تحت ان کے پیچھے پڑھنی پڑے گی تاکہ یہ لوگ ہماری طرف مائل ہو جائیں۔ اس نے کہا آپ اپنی حکمتیں چلائیں، میں تو واپس جا رہا ہوں۔ ایسی حکمت اختیار نہیں کرنی، اپنی نمازیں خراب نہیں کرنی۔ فرمایا مسئلہ توحید اتنا راسخ ہو جانا چاہیے کہ ایسی حکمتیں بھی آئیں ان کو ٹھکرا دو، لیکن مسئلہ توحید میں لچک نہ آئے۔ یہی حکم ہو رہا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایسی حکمتیں آئی تھی کئی، کہ آپ بینہ بین درمیانی ہمارے درمیان جو ہے وہ ایسی کوئی حکمت چلائیں کہ رل مل کے کام کر لئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فرمایا ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھو، دوسرے ہاتھ پہ چاند لا کے رکھو، اس کے باوجود بھی جو مسئلہ ملا ہے نا، جس کا حکم ملا ہے، وہ مسئلہ نہیں چھوڑوں گا، بیان کروں گا۔ فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، میرے پیغمبر وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، جو مسئلہ ملا ہے جس کا حکم اس پر چلیے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، یہ دیکھیں سورۃ المائدہ ہے اور اس کی آیت نمبر 49 ہے جی، سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6، صفحہ نمبر 141 اور آیت نمبر 49، صفحہ 141۔ فرمایا وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور آپ ان کے باہمی معاملات میں اس بھیجی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ فرمائیں۔
ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے کس کے ساتھ؟ بما انزل اللہ، اللہ نے جو کتاب اتاری ہے قرآن کے ذریعے فیصلے کیجئے۔ ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ اور فرمایا وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان سے احتیاط رکھیے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کسی حکم سے پچلا نہ دیں۔ فرمایا کہ اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ وہ کہیں کسی بات کے اندر آپ کو ورغلا نہ دیں کہ آپ اللہ کا حکم ہی چھوڑ بیٹھیں، اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ فرمایا کہ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ اعراض کریں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، جان لیجئے بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، بعض جرموں کی وجہ سے اللہ ان کو سزا دے۔ فرمایا اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر آپ کو علم ہو جانا چاہیے، آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو کوئی سزا دینا چاہتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر فاسق اور بے حکم ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں۔ سورۃ المجادلہ اور اس کی آیت نمبر 145۔ اور صفحہ نمبر 29 آیت 145، صفحہ 29۔ صفحہ 29 آیت نمبر 145، صفحے کی جی پہلی لائن آخر میں، آیت کا درمیان ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی، ان کے خیالات کی پیروی کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا وحی والا، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ اس وقت ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ کس کو خطاب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اگر آپ نے بھی یہود و نصارہ کی، مشرکین کی پیروی کی کسی بات میں، تو آپ پھر کن میں شمار ہو جائیں گے؟ ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کے نبی تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ امت بھی یہود و نصارہ کی پیروی نہ کرے، مشرکین کی پیروی نہ کرے کسی کام میں۔ فرمایا اگر کر لی تو پھر ظالم بن جائیں گے، اور ظالم قرآن نے مشرک کو کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اس لیے فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، میرے پیغمبر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور کہیے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب پر ایمان لاتا ہوں، یعنی تورات کو بھی مانتا ہوں، انجیل کو بھی مانتا ہوں، زبور، جتنی کتابیں، قرآن کو بھی مانتا ہوں، اس لیے کہ تمام کتابوں کا ایک ہی مسئلہ ہے، تمام کتابوں کا ایک ہی مشن ہے، تمام کتابوں میں ایک ہی حکم ہے، جو تم کہتے ہو وہ غلط ہے، اس لیے کہ تورات و انجیل میں وہ نہیں بیان ہوا جو تم بیان کر رہے ہو۔ فرمایا میں تو سب کتابوں کو مانتا ہوں، یہ نہیں کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اس لیے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کفار یہ بعض کتابوں کو مانتے تھے، بعض کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے، یہودی کہتے ہم تورات کو تو مانتے ہیں لیکن انجیل اور قرآن کو نہیں مانتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو تورات کو، حقیقی تورات کو ماننے والا ہے وہ قرآن کو بھی ماننے والا ہے، وہ انجیل کو بھی ماننے والا ہے۔ جو انجیل حقیقت میں انجیل کو ماننے والا ہے وہ قرآن کو بھی مانے گا، اس لیے کہ دونوں کا مسئلہ ایک ہے، دونوں کا پیغام ایک ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، فرمایا میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، برابری کروں۔
عدل رکھوں۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ تعالی ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی اللہ ہی رب ہے، تم نے جو اور رب بنائے ہوئے ہیں وہ رب نہیں ہیں۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم توحید پرست ہیں، فرمایا ہمارے لیے یہی کافی ہے، اور تم مشرک ہو، شرک پرست ہو، فرمایا یہ تمہارے لیے ہیں، تم ہی اس کی سزا بھگتو گے۔ لا حجت بیننا و بینکم، فرمایا کہ میں جو مسئلہ توحید کی دعوت دیتا ہوں یہ کوئی ضد نہیں ہے مجھے، میرے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا، فرمایا یہ میں صرف خیر خواہی کر رہا ہوں تمہاری، اس لیے کہ مسئلہ حق مسئلہ توحید ہے، اس لیے فرمایا میں تمہاری خیر خواہی کرتے ہوئے تمہیں دعوت دے رہا ہوں، کوئی دشمنی نہیں ہے تم سے۔ اللہ یجمع بیننا، فرمایا اللہ ہم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، سب نے اسی کے پاس جانا ہے، پھر اللہ ہی قطعی فیصلہ کرے گا کون حق ہے اور کون باطل ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی توحید میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کے دین میں جھگڑا کرتے ہیں، من بعد ما استجیب لہ حجتہم، بعد اس کے کہ وہ مان لیا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں سوال انہوں نے یہاں پر یہ کیا ہے، اٹھایا ہے کہ جب یہود و نصارہ کے جو غلط علماء تھے، غلط رہنما تھے، جنہوں نے کتابوں میں تحریف کی، رد و بدل کیا اور اپنی طرف سے کچھ عبارات تورات و انجیل میں شامل کر دی اور لوگوں کو پڑھائیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے نظریات غلط ہو گئے۔ اب جن کو پڑھائی گئیں اور وہ اسی نظریے کے جو ہے وہ انہوں نے اپنا نظریہ بنا لیا غلط، اب وہ تو معذور ہیں، انہیں کیا پتہ ہے کہ ان غلط علماء نے، غلط پیشواؤں نے اپنی طرف سے عبارتیں اس میں داخل کی ہیں، وہ تو تورات سمجھ کر اس کو پڑھتے ہیں، وہ تو انجیل سمجھ کر اس کو پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، تو اب تو وہ معذور ہو گئے نا، ان سے پوچھ نہیں ہونی چاہیے ہیں۔ تو اس کا اللہ نے جواب دیا کہ وہ معذور نہیں ہیں، وہ غلط ہیں۔ والذین یحاجون فی اللہ، فرمایا جو لوگ اللہ کے دین میں جھگڑا کرتے ہیں بعد اس کے کہ مستجیب لہ، اس دین کو مان لیا گیا۔ فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں یہود و نصارہ میں سے علماء جو اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین بیان کرنے کے بعد ایمان لے کر آئے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ ان کے لیے دلیل ہیں کہ واقعتاً اسلام سچا مذہب ہے، اللہ کا پیغمبر سچا نبی ہے، قرآن سچی کتاب ہے، یہ ان کے لیے دلیل ہے۔ فرمایا اب بھی نہیں مانتے تو یہ غلط ہے، یہ مجرم ہیں، تو معذور نہیں ہیں، یہ ان کا عذر قبول نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمارے بڑوں نے غلط باتیں بتا کر ہمیں گمراہ کر دیا، ہمیں اس بات کا علم نہیں۔ فرمایا اچھے اچھے لوگ ہیں، یہود و نصارہ میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو ایمان لے کر آئے، عبداللہ بن سلام وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ پہلے یہودی عالم تھے بہت بڑے، لیکن جب اللہ کے پیغمبر نے دعوت دی اور بتایا دین اسلام کے بارے میں تو مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ فرمایا ایسے لوگ بھی تو موجود ہیں۔ یہ دیکھیں سورۃ الشعراء نکالیں جی، پارہ نمبر 19، سورۃ الشعراء، پارہ نمبر 19، سورۃ الشعراء، اور صفحہ نمبر ہے 452، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 197 ہے، آیت نمبر 197 اور صفحہ 452۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات دلیل نہیں ہے، ان کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ اس پیشن گوئی کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں اس بات کو، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ یعنی علماء بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر بالفرض ہم اس قرآن کو کسی عجمی
غیر عربی پر نازل کرتے فقرأوا علیہم ما کانوا بہ مؤمنین. یہ آگے الگ بات ہو رہی ہے. بہرحال جو میں نے حوالہ دینا تھا وہ یہ کہ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ، کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات دلیل نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں، یعنی وہ بھی مسلمان ہوئے ہیں. تو ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو ہم نظریہ اپنائے بیٹھے ہیں یہ غلط ہے. دین اسلام سچا دین ہے اور سچا مذہب ہے. فرمایا کہ ان کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا اس کے بعد، اس لیے کہ اب ان کے سامنے ہر طرح کے دلائل موجود ہیں. حجتہم داحضۃ عند ربہم، اب ان کی دلیل، ان کا جھگڑا اللہ کے پاس باطل ہے. وعلیہم غضب، فرمایا ان پر غضب ہوگا. ولہم عذاب شدید، اب ان کے لیے سخت عذاب ہوگا اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے عمل کی.